26واں پارہ سورہ محمد آیت نمبر 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ اور کتنی ہی بستیاں ہیں، ہِیَ أَشَدُّ وہ زیادہ سخت تھی، قُوَّةً قوت میں، مِن قَرْيَتِكَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی سے، التی اخرجتک جس بستی والوں نے آپ کو نکالا، اہلکناہم ہم نے ہلاک کیا ان کو، فلا ناصر لہم پس نہیں تھا ان کا کوئی مددگار۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں کفار کے متعلق بیان تھا، وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وہ جیسے جانور کھاتے ہیں اسی طرح کافر بھی کھاتا ہے، جیسے جانور کی زندگی کا کوئی مقصد کوئی نظریہ نہیں ہوتا، کافر کا بھی یہی حال ہے۔ اور آج کی آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے گزشتہ قوموں کی ہلاکت کا ذکر فرما کر مشرکین مکہ کو تنبیہ فرمائی کہ دیکھو ماضی میں ایسی بہت سے قومیں میں اللہ نے ہلاک کر دیں جو قوت میں اے مکہ والو تم سے زیادہ سخت تھیں، اور اللہ نے ان کو تباہ کیا، اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کی مدد کے لیے نہ آیا۔ ان بڑی بڑی قوموں کو، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم لوط، اللہ نے ان کو تباہ کیا، دیکھو کوئی بچانے والا نہ آیا۔ تو پھر اے مکے والو تم کس خوش فہمی میں مبتلا ہو؟ تم نے میرے نبی کو اور مسلمانوں کو مکہ سے نکالا، بے گھر کیا، کیا تمہارا نمبر نہیں آئے گا؟ یعنی ضرور آئے گا، میں نے پہلی قوموں کو تباہ کیا، تمہیں بھی تباہ و برباد کروں گا۔ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ اور کتنی ہی بستیاں ہیں، ہِیَ أَشَدُّ قُوَّةً وہ زیادہ سختی قوت میں، مِن قَرْيَتِكَ آپ کی بستی سے، التی اخرجتک جس بستی والوں نے آپ کو نکالا، اہلکناہم ہم نے ان کو ہلاک کیا، فلا ناصر لہم پس نہیں تھا ان کا کوئی مددگار۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ افمن کیا وہ آدمی، کان علی بینۃ من ربہ جو واضح دلیل پر ہے اپنے رب کی طرف سے، کمن اس کی طرح ہے، زین لہ سوء عملی مزین کر دیا گیا اس کا برا عمل، واتبعوا اہواءہم اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ اللہ فرماتے ہیں کیا وہ بندہ جو دین کے راستے پہ چل رہا ہے اور اللہ کی طرف سے واضح دلیل پر ہے، دوسرا وہ بندہ جو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا کبھی بھی نہیں، پہلا بندہ کامیاب ہے اور دوسرا بندہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہے۔ مثل الجنة التي وعد المتقون
مثل الجنت التی، احوال اس جنت کے جس کا وعد المتقون، متقین سے وعدہ کیا گیا ہے۔ آگے اللہ کریم نے جنت کے احوال بیان کیے کہ وہ جنت کے جس کا متقین سے وعدہ کیا ہے، جنت کی نعمتیں کیسی ہیں یہ کوئی بیان سے واضح نہیں ہو سکتی، اور کہ وہ جنت کی نعمتیں کیسی ہیں اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ نہ تو کسی انسان کی آنکھ نے دیکھی، وہ ہے ہی آخرت، اور آخرت کے بارے میں صرف مثال دینے کے لیے سمجھائی جاتی ہے چیز، وگرنہ اس کی کیفیت کو کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ لیکن اس جنت کے جتنی بھی نعمتیں ہیں اس نعمتوں سے مزہ ہر متقی انسان اٹھائے گا، ہر متقی انسان اس جنت میں جائے گا اور جا کر خود جنت کی نعمتوں کو محسوس کرے گا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ خیال نہ کرنا کہ جنت کی نہریں بھی دنیا کی نہروں کی طرح زمین میں بہہ رہی ہیں، بلکہ فرمایا کہ وہ تو صاف زمین پر ہیں، اور جو جنت کی مٹی ہے وہ بھی خالص مشک کی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس مانگو، اس لیے کہ وہ جنتوں میں سب سے اعلیٰ جنت ہے، اور فرمایا اسی جنت سے جنت کی نہریں بھی یہیں سے جاری ہو رہی ہیں، اور فرمایا اس جنت کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ جنت کے احوال جس کا متقین سے وعدہ کیا، متقی وہ آدمی ہے جو شرک سے، کفر سے اور گناہ سے باز رہے، وہ متقی انسان ہے۔ تو فرمایا اس جنت کا اللہ نے متقین سے وعدہ کیا ہے، اور اس جنت میں 4 طرح کی نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ نہریں جنت الفردوس سے جاری ہو رہی ہیں، 4 طرح کی نہریں ہیں۔ فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون، احوال اس جنت کی جس کا متقین سے وعدہ فرمایا، فیہا انہار، اس میں نہریں، من ماء غیر آسن، صاف ستھرے پانی کی، بدبودار نہیں ہوگا، جتنا عرصہ بھی رہے گا بدبودار نہیں ہوگا۔ دوسری نہر فرمائی وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ، اور دودھ کی نہریں، لم يتغیر طعمہ، کہ جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا، ذائقے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ دودھ اگر رہ بھی جائے تو کچھ عرصے بعد دہی بن جاتا ہے، کچھ ٹائم بعد۔ تو فرمایا جنت کی نہروں میں ایسا نہیں ہوگا، جب بھی انسان پیے گا تو تازہ دودھ ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور دودھ کی نہریں کہ ان کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ، اور نہریں ہیں ایسی شراب کی، لذت للشاربین، لذیذ ہوں گی پینے والوں کے لیے، دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہوگی جس سے انسان کا سر چکرا جائے۔ جنت کی شراب کی نہر شرابن طہورا، لذت والی شراب ہوگی، دماغ کو خراب کرنے والی نہیں ہوگی۔ اور چوتھی نہر فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، وَأَنْهَارٌ، اور نہریں ہیں، من عسل مصفّى، صاف شفاف شہد کی، وَلَهُمْ فِيهَا، اور ان لوگوں کے لیے اس جنت میں، مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر قسم کے پھل ہوں گے،
وَمَغْفِرَةٌ اور بخشش ہوگی مِن رَبِّهِمْ ان کے رب کی طرف سے کمن ہوا کیا یہ برابر ہوں گے خالد اس کے جو ہمیشہ رہنے والا ہوگا فی النار آگ میں۔ فرمایا جس بندے کو اللہ جنت میں جگہ دیں گے 4 طرح کی نہریں ہوں گی، ہر طرح کا پھل ہوگا، کیا یہ لوگ برابر ہوں گے خالد فی النار اس آدمی کے جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہوگا؟ استفہام انکاری ہے، مطلب یہ ہے یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک وہ بندہ جو ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرے گا، اور دوسرا وہ بندہ جو ہمیشہ کی آگ کے اندر ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس جنت اور جہنم کو کمانا ہے، یہی دنیا ہے، دنیا کے اندر اعمال کرنے پڑیں گے۔ اللہ نے جنتیوں کا حال بھی ذکر فرمایا، جہنمیوں کا حال بھی اللہ نے ذکر فرما دیا، تاکہ ہم لوگ غور و فکر کر کے اپنے لیے صحیح مقام تلاش کر سکیں، کون سا مقام اچھا ہے۔ اسی لیے اس جنت کے لیے قرآن نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا، اللہ فرماتے ہیں اس جنت کی طرف دوڑ لگا دو، اللہ کی مغفرت اور رحمت کی طرف دوڑ لگا دو، اس جنت کی طرف دوڑ لگا دو جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اس کے خلا کے درمیان میں ہے۔ جنت کی چوڑائی کا اللہ ہی کو معلوم ہے کتنی بڑی ہوگی۔ چوڑائی جب جنت کی اتنی بڑی ہے تو جنت کی چوڑائی بڑی تو اس کی لمبائی کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اس جنت کی طرف دوڑ لگا دو، اور اس کے لیے دوڑ کیا ہے؟ دنیا میں نیکی کے اعمال ہیں، کسی کا حق نہ مارو، گناہوں سے بچو، نیکی کے اعمال کرو جتنے ہو سکتے ہیں۔ اپنی طرف سے انسان کوشش کرے کہ انسان کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ کرے، اللہ کے حق بھی ادا کرنے کی کوشش کرے اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے کی کوشش کرے۔ یہ جنت کی طرف دوڑ ہے، جو کچھ کرنا ہے جب تک آنکھ کھلی ہے بس وہیں تک وقت ہے، پھر اس کے بعد وقت نہیں ہے۔ آخرت میں، قبر میں آگے کوئی وقت نہیں، پھر حساب دینا اس دنیا کا۔ اس لیے جنت کے لیے دوڑ لگاؤ، اور اللہ پاک نے دونوں کے احوال ذکر کر دیے، جنتی لوگوں کے بھی، جہنمیوں کے، اور فرمایا غور کر لو اب کس مقام پہ جانا ہے، اس کے حساب سے انسان تیاری کرے۔ اور آگے فرمایا جہنمیوں کا ذکر، پہلے جنتیوں کا ذکر فرمایا کہ جنتیوں کے لیے کتنے مزے کی نہریں ہوں گی، اور آگے فرمایا جہنمیوں کو کیا ملے گا، وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اور پلایا جائے گا کھولتا ہوا پانی، فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، بس وہ کاٹ دے گا ان کی آنتوں کو۔ اعاذنا اللہ من ذالک، جس وقت جہنمی لوگ جہنم میں پانی مانگیں گے، یہاں پر فرمایا وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، ان کو کھولتا ہوا پانی، اتنا گرم پانی ہوگا، فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اور پانی پئیں گے، پانی ان کے حلق سے نیچے ہوگا، ساری پیٹ سے اندر آنتیں جو ہیں کٹ کے نیچے آ جائیں گی، اور فرشتے پھر وہ ساری چیزیں اٹھائیں گے، اٹھا کر ان کے منہ کے اندر ڈالیں گے، یہی ان کے ساتھ عمل ہوگا۔ اعاذنا اللہ من ذالک، اللہ تعالی ہم سب کی اس جہنم سے حفاظت فرمائے۔ اور قرآن میں دوسری جگہ فرمایا ان کو پھر صدید پلایا جائے گا۔ صدید جہنمیوں کے زخم کے خون اور پیپ ہوگا، یہ ان لوگوں کو پلایا جائے گا۔ اور دوسری جگہ فرمایا زمہریر، ٹھنڈی چیز پینے کو مانگیں گے، یہ تو گرم چیز ہے، ٹھنڈی چیز پلائی جائے۔ جہنم کا درجہ ہے زمہریرہ،
اور بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، زہریلا پانی۔ فرمایا کہ اگر زمہریر کا ایک قطرہ بھی دنیا کے اوپر بہا دیا جائے، ساری دنیا کا سبزہ ختم ہو جائے، زہریلا اتنا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے وَسُقُوا مَاءً حَمِیمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، یہ جہنمیوں کے پینے کا ذکر فرمایا۔ اس سے پہلے جنتیوں کے پینے کا ذکر فرمایا، فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُّصَفًّى۔ اب اس جنت کے لیے، ان جنت کی نعمتوں کے لیے کوشش کریں۔ یہ دنیا یہیں رہ جائے گی، اس لیے انسان جب تک دنیا میں ہے سمجھ نہیں آتی۔ انسان کی آنکھیں کھلیں گی قبر میں، اور یہاں آنکھیں بند ہیں، حقیقی آنکھیں۔ اس لیے وہاں اس جنت کی تیاری کرو۔ جہنم سے بچنے کے لیے انسان اپنی تیاری کرے، دلوں کے کینے ختم کرو، بغض ختم کرو، نفرتوں کو ختم کرو، گناہوں والی محفل کو چھوڑو، اللہ اللہ کرو اور اللہ کی طرف آ جاؤ۔ پہلے گناہوں سے معافی مانگو، توبہ کرو ساری زندگی میں جو ہو چکا، جو بندوں کے حق مارے، اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ ہمیں نہیں معلوم، نہ سمجھی میں ہو چکا، ہم نے کسی کے حق مارے ہوں گے، اللہ آپ کو سب کچھ معلوم ہے، اللہ تو ایسی صورت بنا دے ہم اس حال میں مریں کہ ہمارے کندھوں پہ کسی انسان کا بوجھ نہ ہو۔ اللہ سے معافی مانگے، رب سب کچھ کرنے والا ہے۔ اس لیے آنکھ کھلی ہے، اللہ نے صحت بھی دی، بیماری کا کوئی پتہ نہیں چلتا، معذوری کا کوئی پتہ نہیں چلتا، موت کب آ جائے، رب کا بلاوا کب آ جائے کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے وقت ہے ایک دوسرے کو یاد دہانی ہی ہے۔ فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اے میرا نبی ایمان والوں کو نصیحت کریں۔ ایمان والے کو نصیحت ضرور فائدہ دیتی ہے، ضرور فائدہ دیتی ہے۔ آج نہ دیا کل نہ دیا زندگی کے کسی موڑ پہ فائدہ دے دے گی۔ اس لیے ایک دوسرے کو ان چیزوں کی یاد دہانی کرایا کریں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب۔